का सौदा नामुमकिन, फील्ड मार्शल का दो टोक ऐलान। मोदी सरकार को भी खबरदार कर दिया, कहा हिंदुस्तान जान ले पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। हिंदुस्तान ने कई दहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, अब ये मुमकिन नहीं रहा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितना हिंदुस्तान है, उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला, जिसकी बुनियादी वजह अकलियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर बढ़ता हुआ जुल्म और तासुब पसंदी है, जबकि कश्मीर एक आलमी सतह का मसला है। उस्ताज़ा कराम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन और उस्ताज़ा कराम की वजह से हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर उस्ताज़ा से बातचीत। कहा कि मार का हक सबूत है, जब पूरी कौम एक आहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। पाकिस्तान की अगली नस्लों की किरदार साजी उस्ताज़ा कराम की जिम्मेदारी है। जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफ़ी करें। पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे कानून के मुताबिक आइन के तहत बगैर किसी सियासी दबाव, माली और ज़ाती फ़ायदे के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। मार्का हक में तारीखी फतह के बाद दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की और आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान पहुंच गए। ताजिक वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। अमेरिका का मोदी के मुंह पर जबरदस्त तमांचा। पाक भारत जंग कैसे रुकी, अदालत में ट्रंप के किरदार के सबूत पेश। अमरीकी वज़ीर तिजारत ने फेडरल कोर्ट को खत लिखकर जंगबंदी की कहानी सुना दी। कहा सदर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। ट्रंप के वसी तिजारती इख्तियारात खत्म किए गए तो पाक भारत जंग दोबारा छिड़ सकती है। अदालत से सदर के वसी तिजारती इख्तियारात बरकरार रखने की अपील। माहिरीन का कहना है सदर ट्रंप की जानिब से पाक भारत जंगबंदी के लिए तिजारती रियायत को इस्तेमाल करने का मौक़िफ़ पहली बार कानूनी दस्तावेज़ात में शामिल किया गया, जिससे मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया का जंगबंदी में अमरीकी किरदार तस्लीम न करने का प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। शट अप मोदी। अमेरिका ने जारहियत और इश्तियाल अंगेजी पर उतरे भारत को एक बार फिर लगाम डाल दी। इश्तियाल अंगेज बयानबाजी बंद करके इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने का कह दिया। भारत के सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री की अमेरिका के नायब वजीर खारिजा क्रिस्टोफर से वाशिंगटन में मुलाकात। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस के मुताबिक भारत पर वाज़े किया किसी भी किस्म की जारहियत से गुरेज करे। दूसरी जानिब गोदी मीडिया ने हजीमत छुपाने के लिए अमरीकी सदर की किरदार कुशी शुरू कर दी। मोदी के हिमायती अर्नब गोस्वामी जैसे भारतीय एंकर्स ने अमरीकी सदर को दहशतगर्दों का सरपरस्त और झूठा करार दे दिया। पाकिस्तान भारत से किन शराइत पर सीज फायर के लिए राजी हुआ, अमरीका में पाकिस्तानी सफीर ने सब बता दिया। रिजवान सईद शेख ने कहा जंगबंदी शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सेंतास मुआहदे समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। तवक्को है अमरीका अपना किरदार अदा करता रहेगा। भारत के जारहाना बयानात से जंगबंदी बरकरार रहने पर सवालात उठ रहे हैं। कश्मीर बारे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल की राह में भारत सबसे बड़ी रुकावट है। भारत को जंग के बाद दुनिया में रुसवा करने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द कल अमेरिका रवाना होगा। वफ़द 2 जून तक न्यूयॉर्क में मौजूद होगा। 3 जून को वाशिंगटन में मुलाकात करेगा। वफ़द आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेगा। भारतीय जारहियत, मसला कश्मीर और इक़्तिसादी तरक्की एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी की दुनिया में एंट्री। पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व भी कायम। पाकिस्तान 2000 मेगावाट बिजली क्रिप्टो और एआई को देगा। क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगास में खिताब। कहा कि पाकिस्तान में 4 करोड़ क्रिप्टो वॉलेट्स हैं। डिजिटल असासाजात के लिए नया रेगुलेटरी इदारा कायम किया गया। पाकिस्तान अब माजी का कैदी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का मरकज है।
ہم یہاں خواب نہیں حقیقت بنا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو امن اور کرپٹو اپنانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے ڈیجیٹل کرنسی کی دنیا میں قدم رکھتے ہی بھارت میں کھلبلے مچ گئے۔ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت میں انقلابی پیش رفت، SIFC کی معاونت سے پہلا بلاک چین بیسڈ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ لائسنس جاری۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کی جانب سے ہگز کمپیوٹنگ لمیٹڈ کو لائسنس کا اجرا کیا گیا۔ منصوبے کے تحت سالانہ 15 سے 20 لاکھ ڈالرز تک زر مبادلہ کا حصول متوقع۔ ڈیٹا سینٹر 7 میگا واٹ بجلی سے کام کرے گا۔ منصوبہ بلاک چین AI بگ ڈیٹا میں سرمایہ کاری کے شاندار مواقع فراہم کرے گا۔ بانی PTI کو رہائی ملے گی یا نہیں؟ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی اور گشا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف 5 جون کو کیس کی سماعت کریں گے۔ بانی کی رہائی کے لیے کچھ لو کچھ دو، علیمہ خان کے بیان پر تحریک انصاف کنفیوژن کا شکار۔ پارٹی کے 2 بڑوں نے تردید کر دی۔ سینیٹر علی ظفر اڈیالہ کے مکین سے ملے، میڈیا سے گفتگو میں بولے۔ سابق وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن کچھ لو کچھ دو نہیں ہوگا۔ بانی نے کہا، اپنے لیے رعایت نہیں مانگ رہا، رعایت مانگنی ہوتی تو بہت پہلے مانگ چکا ہوتا۔ وکٹ کی دونوں جانب کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، کچھ لوگ کچھ دو کا تاثر غلط ہے، بانی ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے۔ ایک جماعت کے امیدواروں کو آزاد کیسے ڈکلیئر کر دیا گیا؟ کیا امیدواروں کا اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا جمہوریت نہیں؟ مخصوص سیٹیں نظر ثانی کیس میں جسٹس جمال خان مندوخیل کی ریمارکس۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا، کیا جج آئینی اسکوپ سے باہر جا کر فیصلہ دے سکتے ہیں؟ عوامی امنگوں اور جمہوریت کے لیے ہی صحیح، مگر کیا جج آئین ری رائٹ کر سکتے ہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، ووٹ بنیادی حق نہیں، فیصلے میں 3 دن کو بڑھا کر 15 دن کرنا آئین دوبارہ تحریر کرنے جیسا تھا۔ عدالت نے سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی۔ صاحبان نے یہ کہا ہے کہ جو غلطیاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی، ان کا خمیازہ پاکستان کے عوام کو ہم نہیں بھگتنے دیں گے۔ پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ جمہوری طریقے سے ان کے جو نمائندے ہیں وہ ایوان میں آئیں۔ اگر پارلیمان نے ریپریزنٹیٹیو ہونا ہے، عوام کا نمائندہ ایوان ہونا ہے، تو ضروری ہے کہ مخصوص نشستیں ان کو دی جائیں جن کے لیے عوام نے در حقیقت ووٹ ڈالا۔ الیکشن کمیشن کے غلط فیصلوں سے تذبذب کی صورتحال پیدا ہوئی۔ جج صاحبان نے کہا، الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہا۔ رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ بولے، یہ PTI کا نہیں، ملک کی جمہوریت کا مقدمہ ہے، امید ہے عدالت انصاف دے گی۔ بانی PTI کو پنجاب کی 4 رکنی سیاسی کمیٹی پر تحفظات۔ عالیہ حمزہ کو پنجاب میں سیاسی کمیٹی کا سربراہ بنا دیا۔ نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کرنے کی ہدایت۔ سیاسی کمیٹی میں سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، احمد خان بھچر اور عثمان اکرم شامل۔ رہنماؤں نے بانی کو عالیہ حمزہ کے اوپر بنائی جانے والی کمیٹی سے آگاہ کیا تھا۔ ججز ٹرانسفر کیس اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے۔ یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، ہمیں مستقبل کے لیے کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس، کہا، عدالت کے سامنے آئینی اور قانونی نقطے کی تشریح کا معاملہ ہے۔ تبادلے کے معاملے پر 3 چیف جسٹسز انوالو تھے، ہر چیز ایگزیکٹو کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ تبادلے پر جج سے رضامندی بھی لی جاتی ہے۔ جسٹس نعیم اختر نے کہا، ججز ٹرانسفر کا عمل وزارت قانون نے شروع کیا، کیس کی سماعت 16 جون تک ملتوی۔ بجٹ 10 جون کو ہی پیش ہوگا۔ سیکرٹری خزانہ نے رد و بدل کی خبروں کی تردید کر دی، کہا پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ تنخواہ دار طبقے اور صنعتی شعبے کو ریلیف دینے پر بات چیت ہوگی۔ نئے مالی سال کے بجٹ کو IMF کی مشاورت سے حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی تاریخ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔
جمہوریت کے تسلسل اور اداروں کے استحکام کے لیے سیاسی مکالمے کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صدر زرداری کی پنجاب کے مختلف وفود سے ملاقات میں گفتگو۔ صدر مملکت نے کہا عوامی مسائل کے دیر پا حل کے لیے تمام طبقات کے ساتھ مشاورت اور تعاون کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ وفاق اور صوبوں میں تعاون اور سیاسی یکجہتی ملک کی سلامتی کی ضمانت ہے، اس کے لیے ہر سطح پر مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ سندھ حکومت عوامی خدمت میں پیش وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بلدیہ میں SICVD اسپتال کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا سندھ حکومت عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ امراض قلب کے 2 اداروں اور زیر انتظام اسپتالوں کے لیے 25 ارب مختص کر دیے۔ ہم باتوں پر نہیں کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ سندھ کا آنے والا بجٹ مشکل ہوگا۔ سندھ حکومت اب تک سیلاب کے اثرات سے نمٹ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر بحری امور جنید انور سے بھی ملاقات۔ کہا کہ کراچی کوسٹل کی ترقی کے لیے وفاق اور سندھ کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نکاسیاب کا پانی سمندر میں جانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ہر صورت سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے ہوں گے۔ پنجاب میں روٹی کی قیمت مزید کم ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آٹے کی قیمت کم ہونے پر روٹی کی قیمت 80 مقرر کرنے کی ہدایت۔ کہا چکن، سبزیوں اور دالوں کے نرخ کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے۔ غریب کا بچہ ہفتے میں 1 دن سستا چکن کھا لیتا تھا، چکن مہنگا ہوا تو غریب ہفتے میں 1 دن بھی نہیں کھا سکے گا۔ وفاقی وزیر برائے افیئرز جنید انور کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ سید قاسم نوید قمر کی شرکت۔ اجلاس میں کراچی پورٹ کو شاہراہ بھٹو ملیر ایکسپریس وے سے قیوم آباد انٹرچینج تک منسلک کرنے کا منصوبہ زیر غور۔ سید قاسم نوید قمر نے کہا منصوبے سے کراچی پورٹ تک ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ وفاقی وزیر جنید انور چودھری نے منصوبے کو سراہا۔ نیٹ میٹرنگ پالیسی دوبارہ تیار کر لی۔ فی الحال سلیب سسٹم میں تبدیلی کا ارادہ نہیں ہے۔ کوشش ہے پاور ٹیرف میں پائیدار بنیاد پر کمی کی جائے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا بجلی کے شعبے میں تبدیلیوں پر ورک شاپ سے خطاب۔ کہا حکومت نے گزشتہ 1 سال میں صنعتی شعبے کا ٹیرف 30% کم کیا۔ پاور سیکٹر میں اہم اصلاحات کی گئیں۔ 2-3 سال سے بجلی کی طرف میں کمی واقع ہوئی۔ کوشش کر رہے ہیں ترسیلی نقصانات کا بوجھ صارفین پر نہ پڑے۔ مودی حکومت رافیل طیاروں کا معائنہ کرانے سے بھاگ گئی۔ نام نہاد سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر فرانس کی درخواست مسترد۔ فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ اور بھارتی حکومت میں رافیل کی کارکردگی پر اختلافات شدید ہو گئے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق فرانسیسی ٹیم رافیل کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے طیاروں کا معائنہ کرنا چاہتی تھی۔ بھارتی حکام نے الزام عائد کیا ڈسالٹ ایویشن نے رافیل کے اہم مشن سسٹمز اور ایویونکس کے سورس کوڈ تک رسائی دینے سے انکار کیا۔ دوسری جانب انڈونیشیا نے بھی رافیل بنانے والی کمپنی ڈسالٹ کے ساتھ معاہدے پر نظر ثانی شروع کر دی۔ بھارت کی تاریخی پسپائی پر فرانس بھی شرمندہ۔ مودی سرکار سے جواب مانگ لیا۔ فرانسیسی فوج کے ترجمان نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال میں ہے۔ کوئی شک نہیں کہ بہت سے الزامات ہیں جن کو دہرانا نہیں چاہتا۔ رافیل کا معاملہ فرانس کے لیے بہت اہم ہے اور اس حوالے سے بھارت سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اگر واقعی رافیل طیارے مار گرائے ہیں تو یہ دہائیوں کی آپریشنل سروس کا پہلا واقعہ ہوگا۔ مودی سرکار کے جنگی جنون نے بھارتی عوام کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ کے علاقے جڈو گورا کی زمین کو جوہری طاقت کے بدلے زہریلا جہنم بنا دیا۔ جڈو گورا کے گھروں میں ہر تیسرا فرد معذوری کا شکار۔ ہماچل پردیش میں فوجی بس پر حملہ، کئی اہلکار ہلاک۔ مودی سرکار نے حقائق چھپا دیے۔ گودی میڈیا نے بھی خبر نہیں چلائی۔ کمار ہٹی ریلوے اسٹیشن کے قریب حملے میں کئی بھارتی فوجی مارے گئے۔ ذرائع کے مطابق ٹائمز آف انڈیا نے مودی کے حکم پر ویب سائٹ پر نشر ہونے والی خبر بھی ہٹا دی۔ آپریشن سندور کے دوران گودی میڈیا نے کراچی بندرگاہ تباہ کرنے کی جھوٹی خبر چلائی، جسے بعد میں بھارتی چینلز نے ہٹا دیا۔